السلام علیکم، اینیمل اینڈ پیٹ کیئر کلینک۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کٹنز کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس یہ ایشو ہوتا ہے کہ کٹن لے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی انڈر ایج ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو ارلی ایج پہ اپنی مدر کے ساتھ سے سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ جب بھی میک شیور کریں کہ آپ کٹن بائی کریں، ایٹ لیسٹ وہ 2 ماہ کا ضرور ہو۔ 2 ماہ تک جو ہے وہ مدر فیڈنگ بہت ضروری ہے۔ کیٹ کا جو ملک ہے اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، آپ بے شک اس کو کاؤ کا بعد میں دے رہے ہوتے ہیں یا بفلوں کا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو اس کے مدر کا ایک ملک ہوتا ہے۔ وہ صرف اس کو نیوٹریشن پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کو امیونٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میک شیور کریں کہ آپ جہاں سے بھی کیٹ لیں ایٹ لیسٹ وہ 2 ماہ کی ضرور ہو۔ بہت ساری کیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ بیبیز دیتی ہیں تو ان کے بیبیز کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، مطلب موسٹلی جو کیٹس ہیں وہ کٹن دے رہی ہوتی ہیں وہ 6 7 8 یا 9 تک بھی جا سکتے ہیں، ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے سینیریو میں جو کیٹ ہے اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کروائے۔ تو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے اوپر وہ جو ہے وہ جلدی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کٹنس کو جلدی سے سیل آؤٹ کر دیں۔ تو جب بھی کٹن بائی کریں میک شیور کریں کہ ایٹ لیسٹ اس کی عمر 2 ماہ ضرور ہو۔ بہت سارے بریڈرز یا بہت سارے جو اونرز ہیں جو اپنے کٹن سیل کرتے ہیں وہ اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ ان کے جو کٹن ہے وہ سیلف فیڈنگ پہ ضرور آ جائے، جس کے لیے وہ ڈفرینٹ چیزیں یوز کرتے ہیں، مطلب سیریلیک وغیرہ یوز کرتے ہیں یا پھر بوائل چکن پہ یا کیٹ فوڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو کٹنس کو ضرور لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہی سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی کٹن کوئی نہ کوئی پرچیز کرنا ہو پہلے یہ چیز میک شیور کر لیں کہ وہ سیلف فیڈنگ کے اوپر ضرور آیا ہوا ہے۔ سیلف فیڈنگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سیلف فیڈنگ ہم اس کٹن کو کہتے ہیں کہ جو ایٹ لیسٹ اپنی خوراک کو خود بخود لے سکتا ہو۔ جو چھوٹے کٹن ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فوڈ کو فائنڈ کرنا اور اس کو کھانا، خاص طور پہ کیونکہ ابھی ان کے ٹیتھ کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ ارلی ایج کے اوپر ہی کیٹ فوڈ لگوا دیتے ہیں کٹن میں جو ہوتی ہے۔ تو اب جو بھی آپ کیٹ فوڈ لیں گے جو کٹن میں ہوگی اس میں یہ چیز ضرور لکھی ہوئی ہوگی یہ کم سے کم بھی 2 ماہ کے بچوں کے لیے ہے۔ 2 ماہ کے بچوں سے پہلے کے لیے جو ہے وہ میں نے بتایا کہ ان کی ماں کا دودھ جو کیٹ ملک ہے وہی ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی کیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ خیر کرے حادثہ پیش آ گیا، اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا بچے بہت زیادہ ہیں تو ایسے سینیریو میں آپ جو ہے وہ ملک ریپلیسر یوز کر سکتی ہے۔ ملک ریپلیسر کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیسیکلی ڈبے والا دودھ ہے، یہ بھی ایسے ہی دودھ ہوتا ہے جیسے آپ کو ہیومن مارکیٹ میں، مطلب یہ بھی ایسے ہی دودھ ہوتا ہے جیسے کہ کیٹ کا دودھ ہوتا ہے۔ آل تھوڑ کی اس کی پروفائل سیم تو نہیں ہوتی لیکن کافی حد تک جو ہے یہ جو کٹنز ہوتے ہیں ان کے لیے سیف بھی ہوتا ہے، ان کو بہت اچھی نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ بہت سارے ملک ریپلیسر جو ہے وہ اویلیبل ہیں، تو میں آپ کو ویب سائٹ بھی ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر ہے اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو جو سا بھی آپ کو سوٹیبل لگے آپ میک شیور کریں کہ آپ اس کو بائی ضرور کریں، اور ایٹ لیسٹ 2 ماہ تک جو ہے اگر آپ کے پاس کیٹ اویلیبل نہیں ہے جس کا ملک اویلیبل ہو تو آپ اسے ملک ریپلیسر ضرور دیں۔ اگر ایسا سینیریو ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کیٹ کا جو ملک ہے وہ ملنا پاسبل نہیں ہے اور ملک ریپلیسر بھی ملنا پاسبل نہیں ہے، تو ایسے سینیریو کے اندر آپ جو مطلب ہیومن سائڈ پہ جو آ رہے ہیں ملک، جیسے اس میں BF1 ہو گیا یا پھر میجی آتا ہے یا دوسری کوئی بھی برانڈ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اور میک شیور کریں کہ اس کو لیکٹولوز فری آپ لیں، کیونکہ جو لیکٹولوز والے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہوتا ہے۔ لیکٹولوز جس بھی ملک میں ہوگا کیٹ اس کو اتنے اچھے سے ہضم نہیں کر رہی ہوتی۔ کیٹ کے جو بیبیز ہوتے ہیں جو کٹن ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں اپنا ایک انزائم پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ان کے مدر سے آنے والے لیکٹولوز کو ڈائجسٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اسی طرح وہ والا انزائم بھی سیز ہوتا جاتا ہے اور اس کو دینے کا بعد میں دودھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کٹن ہے جو کہ ابھی 2 ماہ سے پہلے تھا اور آپ نے اس کو پہلے سے پرچیز کر لیا، آپ اسے فیڈنگ کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ تو آپ کی فرسٹ ٹرائی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لیکوڈ فیڈنگ پہ رکھیں۔ لیکوڈ فیڈنگ میں آپ یہ اس کو کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ ملک ریپلیسر ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، مارکیٹ سے آپ کو بڑی ایزیلی مل جاتا ہے۔ اسٹارٹنگ میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ضرور تھی کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے لیکن اب بہت اچھے سے اویلیبل ہے اور ہر بڑی سٹی سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو اس کا ریپلیس بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہیومن سائڈ پہ جو BF1 آتا ہے یا جیسے میجی دودھ وغیرہ آتا ہے یا دوسری جو برانڈز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ فرسٹ پریورٹیز میں آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کو سیریلیک دے سکتے ہیں اور ٹرائی کریں کہ اگر آپ اسے سیلف فیڈنگ پہ لا بھی رہے ہیں تو اسے چکن وغیرہ آفر کر رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ اس کی پیسز بہت اسمال ہوں، آپ زیادہ بڑے پیسز نہ ڈالیں کیونکہ ان کے ابھی ٹیتھ جو ہے وہ فل گروتھ نہیں ہوئے ہوتے تو ان کے لیے کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹرائی کریں کہ جو بھی کیٹ فوڈ آپ دے رہے ہیں میک شیور کریں کہ ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ نرم کر کے آپ اس کو ضرور دیں۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی کیٹ فوڈ اگر آپ دے رہے ہیں آپ کٹن میں آپ اس کو پرچیز کریں۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ کٹن کو اڈلٹ کیٹ فوڈ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ دونوں کی نیوٹریشن پروفائل میں اور ان کے جو پارٹیکل سائز ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے کیٹ فوڈ لینی ہے میک شیور کریں کہ آپ ایک تو کٹن کے لیے جب لے رہے ہیں تو وہ کٹن میں ہی ہو، اور کٹن کیٹ فوڈ جو ہے وہ تقریباً 1 سال کے لیے آپ نے اپنی کیٹس کو دینی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ جب ان کی کیٹ کی عمر جو ہے وہ 5 یا 6 ماہ ہوتی ہے تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کیٹ جو ہے وہ اڈلٹ ہو گئی ہے،
تو وہ اس کو جو ہے وہ اڈلٹ کیٹ فوڈ پہ شفٹ کر دیتی ہیں. ایون کہ اگر آپ کی کیٹ کا سائیکل پہلے بھی آ گیا ہے, جیسے کہ 7 ماہ کے اوپر یا 8 ماہ کے اوپر موسٹلی جو کیٹ ہے وہ ہیٹ میں آ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ 1 سال تک اس کو کم سے کم جو ہے وہ کٹن فوڈ ہی ضرور دیں. اب ایسے کٹن جو تھے جو کہ آپ 35 ڈیز کے اوپر یا 30 ڈیز کے اوپر آپ لے آئے ہیں یا اس سے پہلے آپ لے آئے ہیں, ٹرائی کریں کہ آپ ان کو سولڈ فوڈ کم سے کم دیں. اگر آپ نے ان کو کیٹ فوڈ بھی دینی ہے تو میک شیور کریں کہ آپ کیٹ فوڈ جو ہے ان کو سافٹ کر کے یا ہلکا سا ان کو جو ہے وہ کرش کر کے آپ ان کو دے رہے ہوں. اگر کیٹ فوڈ کو آپ ہلکا سا بھی پانی کے اندر مکس کرتے ہیں, تھوڑا سا بھی اس کے اوپر پانی اسپرے کر دیں, تو کیٹ فوڈ جو ہے وہ کافی حد تک سافٹ ہو جاتی ہے, جو کہ کٹنس کے لیے کھانا جو ہے بڑا ایزی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہارڈ فوڈ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ ہارڈ فوڈ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے اندر ایشو آ رہا ہوتا ہے, جی ہماری کیٹ کو جو ہے وہ موشن لگے ہیں, وومٹنگ کر رہی ہے وہ, اور اگر وہ وومٹنگ وغیرہ نہیں بھی کر رہی ہوتی تو موشن لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا پھر اس میں جو ہے اسٹول میں بلڈ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ابھی اس کے آرگن سافٹ ہوتے ہیں, ابھی وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ہارڈ فوڈ دے رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ کیٹ فوڈ لگوائیں میک شیور کر لیں کہ آپ جو کیٹ فوڈ دے رہے ہیں وہ آپ نے چینج نہیں کرنی. آپ جب بھی کیٹ فوڈ چینج کریں گے تو آپ کی جو کیٹ کا اسٹمک ہے وہ ضرور اپسیٹ ہوگا. خاص طور پہ اگر جو بچہ ہے, اگر آپ کے پاس کٹن ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. اگر اس کو ڈائریا لگتا ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ ڈیہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو جو بھی آپ نے کیٹ فوڈ لینی ہے وہ میک شیور کریں ایک بار اس برانڈ کے بارے میں ریسرچ یوز کریں. جو بھی آپ برانڈ یوز کر رہے ہیں اگر آپ اس سے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, انٹرنیٹ سے اس کے ریویوز ضرور لیں, دوسرے لوگوں سے اس کے ریویوز وغیرہ ضرور لیں, یا اپنے جو ڈاکٹر ہیں جو بھی آپ کے ویٹ ہیں آپ ان سے اس کے ریویوز ضرور لیں. اس کے بعد اپنی کیٹ کو وہ والی کیٹ فوڈ شروع کروائیں. اور میک شیور کریں کہ آپ کیٹ فوڈ جب بھی چینج کریں, اس کو چینج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کیٹ فوڈ آپ کو چینج کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو اسٹارٹنگ میں مکسنگ کر کے ڈالنا ہوتا ہے. مطلب شروع کے 2 دن جو ہے وہ آپ نے 25% نیو فوڈ ڈالنی ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ اگلے 2 دن آئیں گے وہ 50% نیو فوڈ ڈالنی ہے, نیکسٹ اگلے جو 2 دن ہوں گے وہ آپ نے 75% نیو فوڈ ڈالنی ہے, اور اس طرح کر کے آپ نے کیٹ کو جو ہے وہ نیو فوڈ کے اوپر شفٹ کرنا ہے. اگر آپ سڈن سے شفٹ کرتے ہیں تو اگین جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان میں وومٹنگ اور ڈائریا اور اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی اور اس طرح کی ویڈیو چاہ رہے ہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں تو میک شیور کریں کہ کمنٹ کر کے ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی ویڈیو پوسٹ کریں گے. تھینک یو.